ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ لیکن آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، انشاءاللہ چند منٹ کی گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی معیار رکھا، اور ایمان کا معیار مالک کائنات نے جو رکھا وہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ معیار صحابہ کا معیار ہے۔ حضور کے اصحاب کا معیار کیا تھا؟ اب برادران اسلام یہ ایک طویل فہرست ہے کیونکہ آپ کے سامنے بیان کر نہیں سکتا۔ ہمارا اب یہ جو حدیث پاک ہم علماء کرام موجود ہے پڑھا کرتے ہیں کہ اب کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد ہر چیز سے بڑھ کے امام الانبیاء سے پیار نہ کر لے۔ حقیقت میں امام الانبیاء کے غلاموں نے یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ اب برادران اسلام اگر بدر کا یہاں پر بیان کروں تو ایک طویل ٹائم اگر چاہیے، غزوہ احد کی بات کروں، غزوہ خندق کی بات کروں، جرموک کی بات کروں تو طویل عرصہ چاہیے، لیکن برادران اسلام صحابہ کا معیار حقیقت میں کیا تھا؟ وہ معیار لا الہ الا اللہ کا تھا۔ اقبال کہتا ہے زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، نا نا نا، اقبال کہتا ہے زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ اقبال نے کہا جب دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم الحمدللہ مسلمان کہلاتے ہیں، ہماری تول میں بھی فرق ہے، ہماری زبان سے بھی سچ نہیں نکلتا ہے، اب غیبت بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہمارا ملک عظیم بھی سود پر چلتا ہے، ہمارا پورا سسٹم آف لائف اسلام کی اینٹی ہے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بازو اٹھا کے ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ نانا برادران اسلام، یہ حقیقت بات تو وہ ہے جو یہ علماء بتاتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم حقیقت میں وہ معیار تھا، حضور کے صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بنا ہوتا تھا اور کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپا کرتی تھیں۔ آج ہمارے پاس سارے عیاشی کے سامان موجود ہیں، لیکن کفر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ کبھی امام الانبیاء کی گستاخی فراس میں ہو جائے تو ہمارے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں اگر اس کے خلاف بات کرو گے تو ہماری امداد بند ہو جائے گی۔ خدا را یہ معیار اور ہے۔ برادران اسلام، اگر عشق کا معیار سننا چاہتے ہیں، بس تو جو چاہتا ہوں مہمان تشریف لاتے رہیں گے، خوش آمدید کہتے ہیں، تو برادران اسلام کیا بات کر رہا تھا؟ یہ معیار حقیقت میں خدا کی قسم
یہ وہ معیار نہیں ہے. اس معیار کے لیے اپنے آپ کو اوپر لانا ہوگا. تو کیسے لانا ہوگا؟ ہمیں پھر دل سے حضور کا کلمہ پڑھنا ہوگا. ہماری نگاہ بھی مسلمان ہونی چاہیے, ہمارا دل بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہاں نکڑے گناہگار ہو سکتا ہے, گناہگار ہونے کے باوجود بہترین گناہگار حدیث سے بات میں آتا ہے وہ ہے جو فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے. اگر کسی سے ہو جائے سونا معاف کر دے, لیکن اپنا معیار وہی رکھو جو قرآن نے کہا صحابہ والا معیار. اب وہ برادران اسلام میں ایک دو واقعات بیان کر کے انشاءاللہ گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سہیب ابن سنان رومی. صحابی کا نام نہیں سنا ہوگا. آپ ایک دن مکہ سے مدینہ پاک کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو ابو جہل بڑا بدماش تھا. بدماش ہر دور میں رہے ہیں. اس دور میں بھی ایک نعرہ لگائے نا آیا آیا دین آیا, تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے کہتے نا یہ بات نہ کرو. کیوں؟ یورپ ناراض ہو جائے گا, کفر ناراض ہو جائے گا. اقبال نے کہا تو نے کیا ہے بتائے غرور کا سودا. اقبال نے کہا سودا کرنا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے کر. اقبال نے کہا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. پوری دنیا نہیں مانگ کے آتے, وہ آئیے میں فرادی کر کے نہیں آتے ہیں. جب واپس پہنچتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ واپس آ کے ایک ہی بات کرتے ہیں, گزارا نہیں ہوتا. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پاس جائیں گے, یہ گروی رکھیں گے تو گزارا ہوگا. اقبال کہتا ہے نا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, غریبی میں نام پیدا کر. وہ کون غریبی میں نام پیدا کرے گا؟ اس دور میں وہ بلبل کا نغمہ کون سنے گا؟ وہ برادران اسلام خدا کی قسم یہ بات سینے میں بسا لو, نہ ہمارے پاس پیسوں کا مسئلہ ہے, نہ ہمارے پاس گندم کا مسئلہ ہے, نہ چاول کا مسئلہ ہے. یہ آئی ایم ایف اور ٹی ایم ایف اور یورپ کی غلامیاں صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں. مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہے, لیکن قرآن کی حق کی بات کرنا. برادران اسلام قبروں میں جا کے یہ چہرہ ہم نے مصطفیٰ کو دکھانا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ اقبال نے کہا یہ سارے ڈرامے بازی ہیں. اقبال وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا یہ ڈرامے بازیاں. میں اقبال کہتا میں یورپ گیا, یورپ جا کے توقیر بھائی اقبال نے کہا میں نے سارا یورپ دیکھا. کہا میں نے جا کے ان کے یورپ کی اصول دیکھے. وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ تم کشمیر پکڑ لو, تم فلسطین پکڑ لو, تم بوسنیا پکڑ لو, تم چیچنیا پکڑ لو, مسلمانوں کے بچوں کو کاٹتے جاؤ. انہیں نہ بولنے دینا. اگر یہ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ کہے گا اگر یہ بولیں گے کوئی جہاد کی بات کرے گا. قرآن کی نفی, قرآن میں کتنی آیات جہاد کی بات کرتی ہیں. وجاہدوا فی سبیل اللہ وقاتلوا حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا مسلمانوں لڑتے رہو, لڑتے رہو, لڑتے رہو. کب تک لڑتے رہے؟ فرمایا جب تک میرا دین غالب آ جائے. اب کون دین کی بات کرے گا؟ اس دور میں تو بس ایک ہی بات ہے, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, اور نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ غم ہے زلف ایام. وہ کون سا غم ہے؟ وہ برادران اسلام وہ صحابہ کی زندگیاں پڑھنا چھوڑ دی. کبھی سنا ہے جنگ یمامہ ہوئی تھی؟ سنا ہے آپ نے؟ جنگ یمامہ 1200 صحابہ شہید پتہ کیوں ہوئے تھے؟ برادران اسلام 1200 صحابہ حضور کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے تھے. اس دور میں بات کریں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. وہ بڑے بڑے نہیں, تم یہ بات مت کرو, یہ بات کرو گے تو ہم جن سے امدادیں لیتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. ہمیں کسی کی ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی در ہے, وہ در مصطفیٰ ہے. ہم نے حضور کے در سے خیرات لینی ہے. بن منگیا خیراتاں دے دے, حاجت نہیں قضا دی قسم خدا دی. کیا بات کی؟ حضرت سہیب بن سنان رومی گئے, کہتے ہیں میں ابو جہل نے روکا, روک کے کہا تمہیں جانے نہیں دوں گا. اب سننا حضور کے صحابہ کا یقین اور عقیدہ کیسا تھا, محبت کیسی تھی. آپ کو کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا ہم یہاں کے بدماش ہوتے ہیں. جب فیضہ حضور کے غلام نکلے نا یہاں سے لاہور سے, قرآن نے کہا ہم کو نہیں جانے دیں گے, تم اس ناموس رسال کے مالک کو نہیں چلے دیں گے. خبر آ کہ اس کا مالک کوئی اور ہے, مدینہ پاک سے فیضان آ رہا ہے, جو بھی کرو گے مصطفیٰ کے غلام کاٹتے جائیں گے. ان کی زنجیریں تمہاری زنجیریں کئی اور ہوں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بس برادران صاحب توجہ چاہتا ہوں, گفتگو بس ختم کرنے کے قریب ہوں. تو برادران اسلام کسی کی بانگیں ہو نا کسی کے تکڑے کے ہاتھ میں تو اس کو بڑا مار ہوتا ہے. ان کو مار تھا ان پر, لیکن مصطفیٰ کو غلاموں کو مار تھا مدنی مصطفیٰ پر. تو وہ جب چلتے تھے تو وہ آگے سے کہتے تھے کیا ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے کنٹینر یہ ساری چیزیں کیوں ہٹتی جاتی ہیں؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیوں ہٹتی جاتی ہیں. اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو کر سکتے ہیں قطار اندر قطار. آپ بھی اور خدا کی قسم برادران اسلام آج یہ مسلمان کھڑا ہو جائے, پورا کفر مسلمانوں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. جب گستاخی فرانس میں ہوئی
تو برادران اسلام اس وقت کبھی ہمارے حکمران یہ جملہ نہ بولتے اگر ہم فرانس سے تعلق توڑیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، کہتے ہو ہم تیرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، خدا کی قسم اس زمین میں سونے اگلتے رہے تھے، ہم نے دنیا میں سکون ہو جانا تھا۔ تو سہیب ابن سنان رومی کہتے ہیں کہ جب میں چلتا جب جیل نے روکا، بدماش تھا، روک کے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا نہیں جانے دو گے؟ کہا میرا قبیلہ دیکھو بڑے تکڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کہا تم تکڑے لوگ ہوتے ہو، تلوار نکالی، کہا میں تم سے جنگ کروں گا۔ اکیلا ہو کہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ برادران اسلام بات سننا، بس انشاءاللہ گفتگو ختم کرنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ کہا جہاد اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔ مصطفیٰ کے غلام کا رنگ دیکھ کے ڈر گئے، گھبرائے۔ فرمایا اور کیا بات کرو گے؟ فرمایا میں بڑا امیر آدمی ہوں، لالچی تھے ابو جہل لوگ۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا کریں گے کیا؟ کہا جو کچھ ہے لے لو، مجھے مدینہ جانے دو۔ کہا جو کچھ ہے لے لو، تمہاری تو جیب میں بڑی دولت نظر آتی ہے، تمہارے دودھ کے کجاوے بڑے زبردست ہیں۔ فرمایا سارا کچھ لے لو، مصطفیٰ کے مدینے جانا ضروری ہے۔ نکالا جیب میں سے سارا کچھ نکلا۔ کسی نے کہا تھا تن من دھن سب تجھ پہ وار دے ماں، میں وار دے ماں کو نین کیا، بلکہ یوں نہیں، عاشق نے تو یہاں تک کہا تن دے پرزے پرزے کر دے جی میں کردہ درزی نیرا، من نو روک نہ سکتا کوئی، لکھ پاوے کوئی زنجیرہ، عشق دا عین جے سمجھیا ہوندا لڑدا نال نہ تقدیرہ، شیر کاف جڑا سمجھیا بھولیا اور الجاوے وانگ فقیرہ۔ حضرت صہیب بن سنان رومی نے سارا کچھ نکال کے سامنے رکھا۔ برادران اسلام ایک درد دل دینے آیا ہوں، ہمارا مزاج اسلام سے بڑا دور پھرتا ہے، ہم ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر کسی کے ہم نا اسلام کو دین کے تخت پر لانا ہے، مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ اقبال نے تو کہا تھا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، نبی کا سر کہا لا الہ الا اللہ۔ برادران اسلام یہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ کسی نغمے کا کسی حالات کا پابند نہیں ہے۔ 313 بدر میں جب جاتے حالات اچھے تھے؟ کوئی اچھے حالات نہیں تھے، پیٹ پتھر مار کے خندق کھود رہے تھے، حالات اچھے کوئی نہیں تھے۔ تو سہیب بن رومی فرماتے ہیں کہ سارا کچھ نکال کے رکھا، انہوں نے کہا یہ کجاوا بھی دو، وہ بھی اٹھا کے دے دیا، دے کے سارا کچھ دے کے تو یوں حیران ہو کے تکنے لگے یار یہ سارا کچھ مار گیا۔ انہیں پتہ نہیں تھا مصطفیٰ کے غلام تو اپنی زندگی بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ مار دیتے ہیں۔ دے دوں کہ سارا جب مصطفیٰ کے کوچے میں گئے تو جن کو نہ ہو خبر غلاموں کی وہ آقا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سہیب بن رومی آ گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آ گیا ہوں۔ فرمایا سہیب بن رومی تم نے جو سودا کیا ہے نا اللہ رسول کی رضا کے لیے، یہ تم کوئی ماڑا سودا نہیں کر کے ستھرا سودا کر کے آئے ہو، تو یہ سودے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اے جوانیاں حضور کے نام پہ دیکھو نا، حضور کے ایک صحابی کیا نام تھا، ان کا نام میرے بڑے خوبصورت حضرت، وہ جو جوانی کے عالم میں جنہوں نے حضور کے قدموں کے اندر کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، جنہوں نے اپنی جوانی پوری بڑے عیاشی میں بڑے اچھے کپڑے ڈال کے گزاری، دار ارقم پہ کلمہ پڑھنے آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے تمہیں کلمہ پڑھنے آئے ہو ٹھوکریں بھی ہیں مشکلیں بھی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے۔ مولا علی پاک لکھ فرماتے ہیں ایک وقت آیا کہ حضور کے وہ غلام ایک پاؤں میں جوتا تھا دوسرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، تو برادران اسلام اقبال کہتا ہے یہ فقیری کا درس دینے والا اسلام ہے، پیسوں کا تو درس دینا آج شروع ہوا، بلڈنگوں کے مسئلے تو آج شروع ہوئے، نہ سڑکوں کا مسئلہ تھا نہ گلیوں کا مسئلہ تھا۔ برادران اسلام وہ یوں حضور کے غلام وفاداروں کی طرح پھرتے تھے، پورا کفر کا رستہ تھا۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے برا ہو کر۔ نہ برادران اسلام ہم نے اس طرف نہیں جانا ہے، ہم نے مصطفیٰ کی اس دین کی طرف جانا ہے جو حقیقت میں اسلام ہے، ہم نے اس دین کی طرف جائے۔ اس ملک میں نظام مصطفیٰ آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ کوئی آ سکتا ہے؟ برادران اسلام یہ جملہ تو بولنا ہی چھوڑ دو، کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں اپنا آپ حضور کے دین کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ برادران اسلام ہمیں قربانی دینی پڑے گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے اسلام کا پرچم اس ملک پاکستان میں لہرا جائے گا۔ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے کفر کے لرزے طاری ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ حضور کے غلام یوں بھی کہیں گے آیا آیا تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کوئی سیاسی نعرہ شعرہ نہیں ہے، یا رسول اللہ میں حاضر، جدھر بھی جاؤ ایک ہی بات کو لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا، جتنے بھی جاؤ آپ کو میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ برادران اسلام تھوڑا سا درس تھا، ایمان کیسے لانا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے صحابہ ایمان لائے تو وہ ایمان کی جھلکی آپ کے سامنے پیش کی۔ برادران اسلام پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی صحابہ نے شکوہ کو نہیں کیا، کیا شکوہ؟ نہیں کیا۔ ہمارے شکوے نہیں ختم ہوتے۔ 5 فیکٹریاں دا مالک چودھری ایک فیکٹری نواب لگی تھے، راتی مسجد آگے کہنا مالک میرے کو کیڑا گناہ ہویا کہ میرے علی تاڑ لیں، یہ ہمارے مزاج ہے برادران اسلام۔ نا 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 نا، فقر وہ چیز ہے
جو برادران اسلام طاقت، اب آپ کہتے ہوں گے ہمارے پاس سارا کچھ تھوڑا، اقبال کہتا ہے نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بے تیغ بھی لڑنے کے قابل ہیں۔ تو میں تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ کا قدرہ سا حضور کا غلام ہوں۔ آپ کے سامنے صرف اتنی سی عرض کروں گا، سعید بٹ صاحب نے بڑا اچھا معاشرہ بدم سجائی، آپ کا آنا ہمارا آنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور برادران اسلام اس مشن کا ساتھ دو، دل میں دیا کر لو، ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، جب بھی وقت آئے گا ہم نے حضور کے دین کا ساتھ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے۔ بابا بھی فرمایا کرتے تھے، خادم حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نسلوں کے بعد حضور کا دین تخت پہ آئے، لیکن اس کے اندر نسلوں کے اندر پانی دیوا کا نام آپ کا بھی آنا چاہیے، میرا بھی آنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قبروں میں جا کے سبق ہو جائیں گے، غلام حشر میں جب سید الوطا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وما علینا الا البلاغ۔